بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا اور نمرود کی آگ سے چھٹکارا پایا۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بلائیں ختم ہوئیں، حضرت ادریس و حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اسی دن بنی اسرائیل کے لیے دریا پھٹ گیا اور فرعون لشکر سمیت دریا میں ڈوب گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سلامت باہر تشریف لائے۔ اسی دن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں شہادت کا جام پی کر حق کا جھنڈا اونچا کیا۔ اس فضیلت و اہمیت والے دن میں کیے جانے والے کچھ نیک اعمال ملاحظہ فرمائیں۔ عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ انشاءاللہ گناہوں سے پاکی حاصل ہوگی اور جنت میں بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ عاشورہ کے روزے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے دیکھا۔ پوچھا، روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اسی لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ کو ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں۔ پھر حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 9ویں اور 10ویں دونوں دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو عاشورہ ہی کے دن روزہ رکھے۔ عاشورہ کے دن یہ کام کرنا مستحب ہے: روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، نفل نماز پڑھنا، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اپنے اہل و عیال کے رزق میں کشادگی کرنا، غسل کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا، دشمنوں سے ملاپ کرنا، دعائے عاشورہ پڑھنا وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا، اللہ پاک سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ محرم کے مہینے میں خاص طور سے عاشورہ کے دن مجلس یا جلسے کرانا اور صحیح روایتوں کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کی بڑائیاں اور کربلا کے واقعات و حالات بیان کرنا جائز اور ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن مجلسوں میں نیک لوگوں کا ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور کربلا کے واقعات میں چونکہ صبر و برداشت اور اللہ و رسول کی فرما برداری کی بہترین مثال ہے، اس لیے انہیں سنانا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح میلاد شریف اور 11ویں کی محفلیں اور جلسے کرانا، یہ سب جائز و مستحب اور ثواب کے کام ہیں۔ انہیں خلوص و محبت سے کرنا چاہیے اور ان میں ادب سے حاضر ہونا چاہیے۔ ان محفلوں سے لوگوں کو روکنا گمراہوں کا طریقہ ہے۔ محرم کے 10 دنوں تک خاص طور سے عاشورہ کے دن شربت پلا کر، کھانا کھلا کر، شیرینی پر یا کھچڑا پکا کر شہدائے کربلا کی فاتحہ دلانا اور ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہیں، اور ان سب چیزوں کا ثواب یقیناً شہدائے کربلا کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اور اس فاتحہ و ایصال ثواب کے مسئلے میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل سنت کے چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا نہ تو فرض و واجب ہے، نہ ہی ناجائز و حرام، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ خاص عاشورہ کے دن کھچڑا پکانا حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ طوفان سے نجات پا کر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو عاشورہ کا دن تھا۔ آپ نے کشتی سے تمام اناجوں کو باہر نکالا
تو مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز وغیرہ 7 قسم کے اناج موجود تھے۔ آپ نے انہیں ایک ہی ہانڈی میں ملا کر پکایا۔ علامہ قلیوبی لکھتے ہیں کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن طیخ الحبوب یعنی کھچڑا کے نام سے پکایا جاتا ہے، اس کی دلیل یہی ہے۔ اب یہاں سے سماعت کریں کہ محرم میں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ محرم میں صرف اتنا ہے کہ امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے روضوں کی تصویر یا نقشہ بنا کر رکھنا اور دیکھنا تو جائز ہے، جس طرح کعبہ شریف، مدینہ شریف اور نعلین شریف وغیرہ کی تصویریں یا نقشے رکھنا جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو بری رسمیں چل پڑی ہیں وہ ضرور ناجائز و حرام ہیں، جیسے ہر سال ہزاروں لاکھوں روپے کے تعزیے بنا کر پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں دفن کر دینا، ڈھول، تاشے، ڈنکے اور ڈی جے کے ساتھ ناچنا، تعزیوں کو اکھاڑے اور باجے کے ساتھ گلی گلی گھمانا، امام باڑے بنانا، جھنڈے نکالنا، تعزیوں اور جھنڈوں کی منتیں مانگنا، تعزیوں کو بناوٹی کربلا لے جانا، شراب اور گانجا پی کر اکھاڑوں میں ناچنا اور کرتب دکھانا، کھانے پینے کے سامان لٹا کر برباد کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ناجائز و حرام ہے، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام کاموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کی بھیڑ میں جانا یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو حسینی تو ضرور کہتے ہیں، لیکن طریقہ ہم نے یزیدیوں کا اپنا رکھا ہے۔ امام حسین کو شہید کرنے اور قافلہ لوٹنے کے بعد جو کام یزیدیوں نے کیا تھا وہ آج ہم کرنے لگے ہیں۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ کل قیامت کے دن اگر امام حسین کے نانا جان نے کہا کہ میرے نواسے کو شہید کرنے اور قافلہ لوٹنے کے بعد جشن تو یزیدیوں نے منایا تھا، تم نے بھی انہی کا طریقہ اپنا لیا، جاؤ آج تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یزیدیوں کا ہوگا، تو اس وقت کیا کیجیے گا؟ اسی لیے آج بھی وقت ہے یزیدیوں کا طریقہ چھوڑ کر حسینی طریقہ اپنا لیجئے، ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔